اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایسے راستے کی طرف جو سب سے پائیدار اور سب سے محکم راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو حبل اللہ المتین، محکم اور مضبوط رسی قرار دیا ہے، جو انسان کو اس مادی اور فانی دنیا سے نکال کر عالم معنی، عالم ملکوت اور ماورائے مادہ سے متصل کرتی ہے اور خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور جو اس رسی سے متمسک ہو جائے اور اس کے ساتھ لگ جائے اور اس سے تمسک حاصل کر لے تو یقیناً اس کو کامیابی ملے گی اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے مالا مال ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم ہمیں دنیا کی سعادت بھی دیتا ہے اور آخرت کی سعادت سے بھی ہمکنار کرتا ہے۔ آج ہم علوم قرآن کریم کے سلسلے میں محکم اور متشابہ کی بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف اسالیب، مختلف زاویے، مختلف انداز اپنائے ہیں، اور جو مقصد جو ہے وہ انسان کی ہدایت ہے، اور انہی اسالیب میں سے ایک اسلوب جو ہے وہ محکم اور متشابہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے نازل کی کتاب، اس میں سے کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، وہ ام الکتاب ہیں، وہ اصل کتاب وہ ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، زیغ یعنی ٹیڑھا پن، کجی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں ان متشابہ آیات کو، یعنی ان متشابہ آیات کے درپے ہو جاتے ہیں، ان کا پیچھا کرتے ہیں، کس لیے؟ فتنہ ایجاد کرنے کے لیے اور اس کی تعویل کی تلاش کرنے کے لیے، یعنی اپنے مقصد کی تعویلیں بنانے کے لیے، گھڑنے کے لیے، کہ جس کے ذریعے سے ان کے اپنا مقصد پورا ہو، اپنا مراد اور اپنا ہدف پورا کر سکیں، واہ کرا سکیں اور لوگوں سے داد وصول کر سکیں، یا یہ کہ اپنے عقیدے کو ثابت کر سکیں۔ انہی متشابہ آیات کے ذریعے سے تعویلیں گھڑتے ہیں، لیکن ان کی تعویل در حقیقت اللہ جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور راسخون فی العلم کے۔ اور یقولون، یہ راسخون فی العلم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اس پر کہ جو اللہ کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، چاہے محکم ہو یا متشابہ، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور صاحبان عقل کے سوا کوئی جو نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ تو ان آیات میں جو ہے وہ لفظ محکم آیات اور متشابہ آیات دونوں کا تذکرہ ہے کہ قرآن کریم میں کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ محکم کسے کہتے ہیں؟ محکم لغت میں مضبوط، پختہ، واضح، یا جس کے اندر رخنا نہ ڈالا جا سکا، اس کو محکم کہتے ہیں۔ جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے وہ حکمت الفرس،
یعنی گھوڑے کی لگام کو حکمت الفرس کہتے ہیں۔ حکمت الفرس یعنی گھوڑے کی لگام، اس وجہ سے چونکہ گھوڑے کو بھاگنے سے یا سرکشی کرنے سے وہ لگام روکے رکھتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حکمہ کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں وہ آیات جن کا معنی واضح ہو، قطعی اور غیر مشتبہ ہو، یعنی ہر وہ کلام یا گفتگو کہ جو اتنی واضح ہو کہ اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اور اسے محکم کہتے ہیں، یعنی پختہ ہو، مضبوط ہو، پائیدار ہو، اسے محکم کہا جاتا ہے۔ لیکن متشابہ لغت میں کہا جاتا ہے متشابہ مشابہت رکھنے والی یا کسی چیز کے ساتھ اس کی مشابہت موجود ہو۔ تو اصطلاح میں وہ آیات کہ جن کے معنی واضح نہ ہوں یا کئی احتمالات رکھتی ہوں، یعنی ایسی آیات کہ جن کے مفہوم میں مخاطب کو سمجھنے میں اشتباہ ہو سکتا ہے، ان کو متشابہ آیات کہتے ہیں۔ اور یعنی ہر وہ گفتار یا کردار جس کا ظاہر مبہم ہو اور اس کے ذریعے مخاطب غلطی یا اشتباہ کا شکار ہو جائے، اسے متشابہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، اور قرآن نے خود بیان کیا، محکمات ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور متشابہات ہیں جو کہ امتحان کا ذریعہ ہیں، اور متشابہات کو اصل کتاب یا ام الکتاب کہا گیا ہے۔ متشابہ جو ہے وہ آیات مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو محکم آیات وہ ہیں جو کہ واضح ہیں، پختہ ہیں، اور وہ ہدایت کا اصل منبع بھی ہیں اور عقائد اور احکام کی بنیاد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے قل هو اللہ احد، اب یہ آیت محکم آیت ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ وارد نہیں کوئی کر سکتا یا کوئی تعویل نہیں کر سکتا۔ کہہ دو کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ یا مثلا آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ محکم ہے۔ اسی طرح عدل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، یعنی احکام کے بارے میں آیات محکم آیات ہیں کہ جو اس میں کوئی شک اور تردید یا شبہ ایجاد نہیں ہو سکتا، اور واضح اور روشن ہے جس کا بیان۔ محکمات دین کی بنیاد ہیں اور اصل مرجع ہیں۔ متشابہ وہ جن کا ظاہری طور پر معنی میں اشتباہ موجود ہو، یعنی کئی احتمالات موجود ہوں، تعویل کی ضرورت پڑتی ہو۔ مثال کے طور پر صفات الہی سے متعلق آیات، مثلا ید اللہ، جب کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اب یہ لفظ ید جو ہے اس کے اندر تشابہ موجود ہے۔ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کا ہاتھ ہے، تو ہم جو کہ ہاتھ، جو ہی لفظ ہاتھ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً یہ اپنا ہاتھ آتا ہے، یعنی جیسے انسانوں کے ہاتھ ہیں، ٹھیک ہے، تو پاس سے یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یہاں پہ اس ظاہری معنی میں نہیں کر سکتے اللہ کا ہاتھ، بلکہ اس کو تعویل کرنا پڑے گا۔ بس یہاں پہ یہ آیت متشابہ، اس کو تعویل کرنا پڑے گا، اور ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی جو ہے وہ پاور ہے۔ اور اسی طرح سے عرش اللہ، مثلا اللہ کا عرش، یا استوى علی العرش، واستوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مسلط ہو گیا، تو یہاں پہ کرسی یا فرض کیا کرسی ہو السماوات والارض، آیت الکرسی میں اب پڑھتے ہیں کہ اللہ کی کرسی، تو اب کرسی سے مراد اب ظاہری کرسی جس کے اوپر آپ بیٹھتے ہیں، یہ کرسی تو نہیں لے سکتے آپ، یا استوى علی العرش کے اوپر مسلط ہونے سے مراد کیا ہے؟ بس متشابہات کا جو حقیقی علم ہے وہ اللہ اور راسخون فی العلم یعنی کہ معصومین علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوگی بات محکم کی اور متشابہ کی، تو سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متشابہ آیات کو کیوں قرار دیا ہے؟ عام بندے کے ذہن میں بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ متشابہ کو اللہ نے قرار کیوں دیا؟ اب سب کی سب آیتیں محکم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہدایت کرنا چاہتا ہے نا ہماری، تو جب ہماری ہدایت کا مقصد ہے تو پھر اللہ نے قرآن میں متشابہ آیات قرار کیوں دی؟ ٹھیک ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اصل جو آیات متشابہ ہیں، صحیح ہے، اس کی ایک جو ریزن بیان کی گئی ہے
یا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، خود اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ جو ہم نے عرض کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 107، اس میں بیان کیا گیا کہ متشابہ آیات جو لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی یہ در حقیقت امتحان قلوب کا باعث ہے، امتحان ایمان کا باعث ہے۔ متشابہات اہل ذیق کے لیے آزمائش ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جو متشابہ آیات کی طرف جا کے اپنی مقصد کا اس سے مقصد حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی تعویلیں کرتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ کہ لوگ کجی کا شکار ہیں، اور پھر کچھ لوگ انہی تعویلات باطل کے جو ہے وہ تاثیر میں آ جاتے ہیں اور ان کی باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ بس یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دوسرا سبب جو بیان کیا گیا ہے، گہری یعنی علمی گہرائی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اس انداز سے اسلوب سے بیان کیا ہے تاکہ فکر اور تدبر کی دعوت دی جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ غور کرے، تدبر کرے، صحیح ہے۔ ہر چیز بالکل ایسی ہی مثلا سامنے پڑی ہو تو اس کے اندر شاید اس کی اہمیت اتنی نہیں رہتی جب تک کہ بعض چیزوں کے اندر علمی گہرائی موجود نہ ہو۔ تو علمی گہرائی بعض جگہوں میں ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے عقل کو فعال کرنا پڑتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو سبب بیان کیا گیا ہے کہ متشابہ آیات در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کرا دی تاکہ لوگ اہل بیت کی طرف رجوع کریں، جو مرجع ہیں، جو استاد ہیں، یعنی کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی نصاب ہے، وہ استاد کے بغیر تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ رسول خدا بھی ایک استاد ہیں، اور پھر رسول کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام استاد ہیں، اور حدیث جو غدیر ہے، خطبہ غدیر، اس میں بھی رسول خدا نے بیان فرمایا ہے کہ ان آیات محکم کو تم لو، ان میں تدبر کرو، لیکن آیات متشابہ کے پیچھے نہ جاؤ۔ آیات متشابہ کی تفسیر تمہارے لیے وہ کرے گا جس کا ہاتھ میں بلند کرنے والا ہوں۔ اور پھر رسول خدا نے ہاتھ بلند کر کے مولا علی کے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو متشابہ آیات میں در حقیقت مرجع کون ہے؟ راسخون فی العلم ہے، ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ معصومین کے لیے اللہ نے چاہا کہ مومنین متشابہ آیات کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کریں تاکہ اہل بیت کا علمی مقام اور جو معاشرے کے اندر ان کی مرجعیت ہے وہ ثابت رہے، ٹھیک ہے، اور پتہ چلے کہ استاد کی ضرورت ہے، حسبنا کتاب اللہ کافی نہیں ہے یہ کہنا کہ بس کتاب کافی ہے، نہیں، کتاب کے ساتھ ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیچر کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ متشابہ آیات میں مسئلہ آ جاتا ہے تعویل کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اسباب ہیں، اور تشابہ کی چند اقسام ہے، ایک اصلی ہے ایک اور عارضی ہے، اس سے بھی واضح ہو جائے گا کہ قرآن کریم میں متشابہ آیات کی وجہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا صفات خدا میں تشابہ وجود میں آ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ایسے مطالب ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ ایسے مطالب ہیں کہ جن کو بیان کیا جاتا ہے ظاہری اعتبار سے عام الفاظ میں جو ہمارے لیے قابل فہم ہوں، لیکن اس کا معنی بہت بلند ہے۔ مثلا خدا کے لیے ید کا لفظ، خدا کے لیے وجہ کا لفظ، وجہ، ٹھیک ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے، یا ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری الفاظ استعمال کیے ہمیں سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کے بارے میں یہ جو صفات ہیں یا یہ جو خصوصیات ہیں وہ اس معنی میں نہیں ہیں جو ہم تصور جن کو کرتے ہیں یا جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ بہت بلند ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مثل نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، لیکن الفاظ کے اندر یہ وسعت نہیں ہے کہ وہ اس بلندی کو بیان کر سکے، اور ہماری وہ ظرفیت نہیں ہے کہ اس بلندی کو درک کر سکے، لہٰذا انہی ظاہری الفاظ کے لیے سے ہمیں مطلب کو سمجھایا گیا۔ اسی طرح جنت جہنم کے بارے میں جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں وہ اسی طرح کی ظاہری چیزوں کے ذریعے سے اور سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھایا گیا ہے، ورنہ جو ہے ہمارے لیے سمجھنا مشکل تھا
ان مفاہیم کو، ان عالی مفاہیم کو درک کرنا۔ تو متشابہ آیات کی تعویل کا علم کیا فقط خدا کو ہے یا راسخون فی العلم کو بھی ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم کو بھی ہے۔ شیعہ کا موقف یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی تعویل کا علم ہے، اور اہل سنت جو ہے وہ چونکہ آیت کو اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، الا اللہ کے بعد یہاں پہ وقف لازم کرا دیتے ہیں، یعنی سوائے اس کو تعویل کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اور آگے والراسخون فی العلم یقولون، اگلے آیت کا اگلا حصہ اس کو جدا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کا اگلا حصہ جدا ہے کہ راسخون فی العلم وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے ہیں جو سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بس صرف تعویل کا علم جو ہے فقط اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ واو جو ہے والراسخون واو استئنافیہ نہیں ہے، یعنی ایک نیا جملہ یہاں سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو ہم واو عاطفہ کہتے ہیں۔ اکثر مفسرین شیعہ کہتے ہیں کہ یہ واو عاطفہ ہے، یعنی عطف ہوئی ہے اللہ کے اوپر، نہ یہ کہ واو استئنافیہ اور ایک نیا مطلب شروع، ایسا نہیں ہے کہ ایک نیا مطلب شروع ہو رہا ہے، بلکہ یہ عطف ہو رہی ہے، اور جس طرح اللہ بھی جانتا ہے اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں جو کہ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ ان کو تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ جس طرح نبی استاد ہے، اسی طرح امام معصومین علیہ السلام استاد ہیں، اور ہمارے پاس بہت ساری اہل بیت کی روایات موجود ہیں۔ مثلا حدیث ہے ایک، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں نحن الراسخون فی العلم، ہم ہیں راسخون فی العلم، یعنی اللہ تعالیٰ تو علم ازلی رکھتا ہے، وہ تو جانتا ہی، وہ تو خود کتاب کو نازل کرنے والا ہے نا، لیکن بندوں کے درمیان بھی کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے نا جو اس کی تعویل کو جانتے ہوں، وگرنہ اللہ، ہم نے یہ کہہ سکتے تھے، خدا کی اعتراض کر سکتے تھے کہ خدایا تو نے ایسی چیز نازل کی اور ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو یعنی یہ آیات متشابہ نازل کی اور کہا کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، تو پھر اللہ نے ہمارے لیے نازل کیوں کی جو نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا؟ تو ٹھیک ہے، بس اللہ اور کچھ ایسے افراد ہونے چاہیے کہ جو اس کا علم رکھتے ہوں اور ہمیں آگاہ کر سکیں آیات متشابہ کے بارے میں کہ آیات متشابہ کے اندر کیا ہے اور اس کا حقیقی معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پس ہم راسخون فی العلم ہے، متشابہات کی حقیقی تفسیر اہل بیت کے پاس ہے۔ اچھا، اب دو قسمیں ہوتی ہیں تشابہ کے اندر۔ تشابہ جو موجود ہے آیات متشابہ، ان کے اندر دو قسمیں، ایک اصلی تشابہ ہے، ایک جس کو ذاتی کہتے ہیں، اور ایک عرضی ہے، اصلی اور جو ہے وہ عرضی۔ اچھا، اصلی کون سا تشابہ ہوتا ہے؟ تشابہ اصلی وہ ہے کہ جو ایسا تشابہ جو آیت کی ذات اور حقیقت میں موجود ہے، یعنی آیت کا معنی اور مفاہیم بہت بلند ہونے کی وجہ سے عام انسان کی عقل اس تک رسائی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی ایک بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ جب عالی مفاہیم کو بیان کرتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی خصوصیات، اللہ کی صفات جو بیان ہوتی ہیں، جنت و جہنم کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہے، ماورائے مادہ بہت ساری چیزوں اور حقائق کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، تو وہ جو عالی مفاہیم ہیں، ٹھیک ہے، وہ مادہ سے ماورا ہیں، عالی جو مفاہیم ہیں، ان کو الفاظ کے قالب میں جب لایا جاتا ہے تو الفاظ کا قالب اور ظرفیت اس کی چھوٹی ہے، کم ہے، اور ہمارے فہم کی سطح بھی جو ہے وہ اسی مادی دنیا تک ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے عالی معارف اور مفاہیم کو انہی سادہ الفاظ کے قالب میں لایا جاتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور ہم اس کو اسی ظاہری معنی میں سمجھنے لگتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ عالی مطالب اور عالی معارف ہیں، سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ بس اس تشابہ اصلی جو ہے، اس میں معنی کا حقیقی علم اللہ کے پاس، اور اسی طرح ہم نے کہا اہل بیت کے پاس ہے، عقل انسانی اس کے تہ تک نہیں پہنچ سکتی، اور تعویل صرف راسخون فی العلم کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ مثال کے طور پر پہلے بھی عرض کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اب اللہ کا ہاتھ سے مراد، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تشابہ اصلی ہے، یعنی ذاتی خود ہے، اس کے اندر تشابہ موجود ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ انسان کا، ہم انسان سوچتا ہے کہ انسان کا ہاتھ کی طرح ہی اللہ کا ہاتھ ہوگا، لیکن اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے مبرہ ہے، ٹھیک ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، وہ
انسانوں کی طرح یہ کوئی جسم نہیں رکھتا خدا تعالیٰ. خدا تعالیٰ کا ایسا وجود ہے جو وجود مطلق ہے، جس نے تمام موجودات کو خلق فرمایا ہے. تو پس ید سے مراد ید اللہ، یعنی اللہ کا ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے ہیں عام محاورے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ فلانا یہ ید طولا رکھتا ہے، بڑی زیادہ قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا ویسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. ٹھیک ہے، یا قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. اب یہ جو ہاتھ ہم معنی لیتے ہیں، یہ ظاہری معنی، ظاہری ہاتھ کا معنی تو نہیں لیتے نا، یعنی یہاں پہ مراد قدرت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی اسی طرح سے ید اللہ یعنی اللہ کے اختیارات، اللہ کی قدرت مراد ہے، نہ کہ ظاہری معنی مراد ہے. اسی طرح واستوی علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مسلط ہو گیا. تو پس اللہ کا عرش کے اوپر بیٹھنا جس طرح سے ہم بیٹھتے ہیں کرسی کے اوپر، اس طرح سے تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ بعض مفسرین اہل سنت نے اس طرح سے آیات کو اس انداز سے تفسیر کیا کہ یہ دیکھو جس طرح میں کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں اللہ بھی ایسے کرسی پہ بیٹھتا ہے. انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکل کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، جب تک اہل بیت کے در پہ نہ جائے نا قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو انہوں نے قرآن کو بھی مذاق بنا دیا. اور دیکھیں تفاسیر بھری پڑی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے تجسیم کے قائل ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ اللہ جو ہے وہ 7ویں آسمان سے 4تھے آسمان پہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ آسمانوں، اور اس خدا تعالیٰ نعوذ باللہ خدا کا جسم جو ہے وہ آسمانوں سے لٹکتا ہے. عجیب عجیب باتیں خدا کے بارے میں کہ خدا تعالیٰ کی تجسیم کے قائل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ آیات یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ بیٹھتا ہے، خدا کا بیٹھ نہیں، خدا تعالیٰ کے تسلط مراد ہے، خدا تعالیٰ کے کنٹرول مراد ہے. واستوی علی العرش یعنی خدا تعالیٰ جو ہے اس کا کنٹرول ہے، اور وہ اس کے حقائق اور حقیقت ہماری فہم سے بالاتر ہے. یا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو وجہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا چہرہ. کیا اللہ کا بھی کچھ چہرہ ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا چہرہ مراد ذات خدا ہے، وہ حقیقت جو کہ باقی رہنے والی ہے، وہ ذات پروردگار، وجود پروردگار، یہ مراد ہے. نہ یہ کہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ اللہ کا بھی چہرہ ہے. اسی طرح قیامت کے بارے میں بہت ساری آیات متشابہ ہیں. جنت اور جہنم کی اصل اور اس کی کیفیت کے بارے میں، یا روح کی حقیقت کے بارے میں جو آیات ہیں، آیات متشابہ ہیں، چونکہ ان کو الفاظ کے قالب میں لا کر ایک بہت حقیقت جو ہے بڑی حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. مثلا قرآن کہتا ہے وَنَزَّلْ مَوَازِينَ الْقِسْطِ، ہم جو ہے وہ موازین قسط، وزن کے عدل کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن. تو اب یہ عدل کے ترازو سے کیا ترازو واقعی جس طرح سے ہمیں دنیا میں ترازو ہے یہ مراد ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں ایک ترازو ہوتا تھا، ایسے ہاتھ سے پکڑ کے 2 پلڑے ہوتے تھے اور ایک طرف پتھر رکھتے تھے، ایک طرف. پھر آہستہ آہستہ چینج ہو گیا، ایک دوسرا آ گیا کہ جس میں جو ہے وہ باقاعدہ شیپ کی صورت میں ایک میں پتھر دوسرے. پھر آہستہ آہستہ چینج آ کے ڈیجیٹل ہو گیا. ٹھیک ہے، ترازو ڈیجیٹل ترازو آ گئے. ٹھیک ہے، ترازو یعنی ہر وہ چیز وہ پیمانہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کو ماپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ موازین ہوتے ہیں. موازین، اور ہر چیز کے لیے موازین مختلف ہوتے ہیں. صحیح ہے، مثلا کپڑے کو ماپنے کے لیے الگ چیز موازین ہے، کسی ٹھوس چیز کو ماپنے کے لیے الگ چیز موازین ہے، کسی لیکوڈ چیز کو ماپنے کے لیے الگ موازین ہے. یہ سب موازین ہیں. موازین یعنی کسی چیز کے معیار کو اور کسی چیز کا موازنہ کیا جائے، اور کسی چیز کو ماپا تولا جاتا ہے، اور کسی چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اعمال کے لیے بھی موازین ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے کیا یہ ظاہری ترازو ہے؟ نہیں. ائمہ نے فرمایا نحن الموازین القسط، ہم موازین قسط ہیں. یعنی تمہارے اعمال کو ہمارے ذریعے سے تولا جائے گا، ماپا جائے گا، یعنی مقایسہ کیا جائے گا کہ دیکھتے ہیں کہ تمہارا عمل کس قدر مشابہت رکھتا ہے اہل بیت کے عمل کے ساتھ. پس موازین اعمال. اب یہ ظاہری معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہری اعتبار سے ترازو مراد نہیں ہے، ہاتھ لے لائی کا نظام. اسی طرح جنت اور جہنم کی کیفیت کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں جن میں آپ کو تشابہ نظر آتا ہے. مثلا فیہا نہار من لبن، دودھ کی نہریں ہیں،
کچھ مثال کے طور پر جو ہے جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، فلاں ہیں، بہت ساری، یا سورہ دہر میں بہت ساری تفصیل سے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ جنت کی نعمتیں، دودھ کی نعمتیں، کیا یہ واقعی ہے؟ ہاں یقیناً رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تو یہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن کیا ان نعمتوں کی کیفیت کیا ہے؟ کیا اسی طرح کی دودھ ہے یا اسی طرح کے دودھ کی نہر ہے جیسے ہم دنیا میں کوئی دیکھ لیں دودھ کی نہر، ٹھیک ہے، یا اسی طرح کے درخت، اسی طرح کے پہاڑ، اسی طرح کے نعمتیں جو ہم دنیا میں ہمارے ذہن میں ہیں، اسی طرح کی مادی نعمتیں ہیں؟ نہیں، وہاں پہ عالم مادہ نہیں ہے، وہ ماورائے مادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی نعمتیں ہیں جو کہ انسانی تصور سے بالاتر رہیں گے، انسان کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ مثالیں دی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں۔ تو یہاں پہ اس ظاہری معنی کی تعویل کرنا پڑے گی، آپ ظاہری اعتبار سے اس طرح سے نہیں لے سکتے کہ جنت میں بھی بالکل اسی طرح دنیا کی طرح کا سسٹم ہے، یہ دنیا کی طرح کی نعمتیں ہیں، نہیں، بہت بالاتر ہیں اس سے۔ یا قرآن نے فرمایا جہنم کے بارے میں، وقودها الناس والحجارہ، کہ اے لوگو کو انفسکم واہلیکم، تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اس ایندھن سے اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ لوگ بھی ایندھن کا کام کر رہے ہیں؟ جو کہ لوگ بھی، کچھ پتھر ہیں وہ بھی ایندھن بنیں گے، اور کچھ لوگ بھی ہیں جو کہ ایندھن کا کام دیں گے۔ انسان ایندھن کیسے بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایندھن مثلا آپ ظاہری ایندھن دیکھیں، لکڑیاں جس سے ذریعے سے آگ جلتی ہے، تو انسان بھی آگ جلانے کا کام دیں گے۔ تو یہ خود انسان اپنے اعمال سے جلتا ہے، یعنی ایندھن بن رہا ہے، یعنی انسان کے عمل، بعض دفعہ خود انسان کا عمل ایسا ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ اندر سے جلانے کا کام دے رہا ہے، اور بعض دفعہ اتنے برے اعمال ہیں کہ نہ فقط خود جلتے ہیں، دوسروں کو بھی جلاتے ہیں، اور یہ دنیا میں ہی آپ قابل مشاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر حسد کے بارے میں فرمایا کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے تمام نیکیوں کو جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے، حسد کی آگ، حسد جلا دیتا ہے، تو یہ حسد کی آگ ہے جو جلاتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ متشابہ آیات کو اس انداز سے تعویل کرنا پڑتا ہے، بس یہ وہ تشابہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہاں پر راسخون فی العلم، کہ راسخون فی العلم ہی ان کو جانتے ہیں، یعنی وہ ان کے حقائق کو بیان کرتے ہیں، اور یعنی ان کے حقائق کو ہم نہیں درک کر سکتے لیکن ہم اس کے مفہوم کو جان سکتے ہیں۔ آپ ظاہری معنی کے اعتبار سے اس کا معنی نہیں کریں گے، ید کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، وجہ کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، وہاں پہ آپ کو تعویل کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے وجہ کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت معنی حقیقی یا کن ہے معنی، یا اس کی حقیقت تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہاں اللہ جانتا ہے، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں، لیکن ہمیں وہ اشارتاً چیزوں کو سمجھا سکتے ہیں، جہاں تک کہ ہماری ظرفیت اور جہاں تک ہماری عقل ہے ہم درک کرتے ہیں۔ دوسرے تشابہ عرضی ہے۔ تشابہ عرضی سے مراد یہ کہ اس کی ذات میں تشابہ موجود نہیں ہے آیت کے، یعنی مطلب یہ کہ تھوڑی سی توجہ انسان کرے تو مطلب سمجھ آ جاتا ہے، اس کی انسان کی توجہ کی کمی کی وجہ سے وہ تشابہ پیدا ہوا ہے، یعنی آیت واضح ہے مگر انہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر اب یہ الفاظ کا مثال کچھ ہے تشابہ جو عرضی ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو کہ نادر ہیں، یعنی عام استعمال نہیں ہوئے، رائج نہیں ہیں، تو لہٰذا ان میں جو ہے وہ تشابہ وجود میں آ جاتا ہے، اور سیاق و سباق کا نہ جاننے کی وجہ سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے کہ آپ سیاق سباق نہیں جانتے، لہٰذا ایک آیت کو دیکھتے ہیں تو اس میں تشابہ آ جاتا ہے، اور ہمارے ممبروں سے بھی یہ بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے، آگے پیچھے آیتوں کو کاٹ کر، ٹھیک ہے، مخالفین بھی استفادہ کرتے ہیں، خیر تو ایک اپنے نقطہ نگانے کے لیے جو ہے وہ مطلب کہ آیت نکال لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا خلقتک بیدیہ، ٹھیک ہے، حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کے نقطہ لگانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے آیت لے لی اور پھر کہا کہ جو اللہ تعالیٰ علی ید اللہ ہے، علی ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ من ذالک علی نے آدم کو خلق کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طریقے سے سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے وہ مطالب کو لینے کی کوشش کی جائے، جس وجہ سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔
ناسخ و منسوخ سے ناواقفیت کی وجہ سے کہ کون سا آیت ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کون سی مطلق ہے، کون سی مقید ہے، جس کی وجہ سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔ روایات سے دوری ہے، اس آیت کے ضمن میں جو روایات موجود ہے تفسیری، ان سے آشنا ہونے کی وجہ سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مشترک لفظی، یہ تشابہ کا ایک تشابہ عارضی ہے۔ مثلا قرو، لفظ قرو دونوں معنی میں کبھی حیض کے لیے بھی آتا ہے، کبھی طور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ مدت جو ہے وہ عدت کی جو مدت ہے وہ ثلاثۃ قروء ہے، تین ہے۔ اب بعض نے کہا یہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا تشابہ کی وجہ سے کہ قروء سے مراد حیض لیں یا طہر لیں، ٹھیک ہے۔ 3 حیض عدت ہے یا 3 طہر عدت ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حیض عدت لیں، یعنی اگر حیض ایک دفعہ حیض آیا، پھر دوبارہ حیض آیا، پھر تیسری دفعہ حیض آیا تو پھر عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر طہر لیں تو ایک دفعہ حیض سے پاک ہو گئی، پھر دوسری دفعہ حیض آیا، دوسری دفعہ حیض سے پاک ہو گئی، تیسری دفعہ جب حیض سے پاک ہوگی خاتون تو تب اس کی عدت ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف پیدا ہو گیا یعنی اس تشابہ کی وجہ سے، اور بعض آیات جو ہے وہ مجمل ہونے کی وجہ سے تشابہ وجود میں آتا ہے۔ مثلا نماز کا حکم ہے مگر طریقہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کس طرح کرو؟ فجر کی کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، عصر کی کتنی ہے؟ یہاں پہ بھی جب آپ کو تشابہ یعنی ظاہری عارضی تشابہ ہے، لیکن آپ جو ہے وہ حدیث کی طرف یا سیرت کی طرف رجوع کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ تشابہ قابل حل ہے، تحقیق سے ختم ہو جاتا ہے۔ یا بعض ایسی آیات ہیں مثلا عدل الہی کے بارے میں، یا آیات یہ کہتی ہیں کہ مثلا جو ہے وہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ ہی بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ آیات تشابہ موجود ہیں، لیکن جب آپ اس کو درک کریں تو یہ اللہ تو گمراہ نہیں کرتا نا۔ اگلی آیت میں خود فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقین کو، یعنی فاسقین خود اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کا کسی کو گمراہ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، ہاں اللہ یہ کرتا ہے کہ اس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ جا چند دنیا کی زندگی کے چند دن کے مزے لے لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا اللہ تعالیٰ مثلا وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اب اس سے غلط معنی لیا جاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، ٹھیک ہے۔ وتؤتی الملک من تشاء، اللہ جس کو چاہے حکومت دے۔ اب بنی امیہ نے ان آیات سے غلط فائدہ اٹھایا کہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ کہ ایسا معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیات یعنی اس میں تشابہ موجود ہے، لیکن یہ عارضی تشابہ ہے۔ اگر تھوڑی سی اس میں دقت کریں اور سیاق و سباق کو دیکھیں، روایت کو دیکھیں تو تشابہ حل ہو جاتا ہے۔ تو تشابہ کے اسباب کیا ہیں؟ تشابہ کے اسباب یہ ہیں کہ تشابہ کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکیمانہ نظام کا حصہ ہے، اور اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ الفاظ کی نوعیت یعنی لغوی سبب، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کئی معنی ہوتے ہیں، مشترک لفظی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا مثال اب پہلے بھی دی، قرو، لفظ قرو جی حیض کے معنی میں، یہ طور کے معنی میں بھی استعمال ہوا لغت میں، بس متشابہ آیات میں معنی میں احتمال ہوتا ہے کہ کون سا معنی لیا جائے۔ اور بعض جگہ اختصار اور اجمال کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ وہاں اختصار اور اجمال ہے، تو قرآن کے بعض مقامات پر اجمال کو اختیار کیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا گیا لیکن طریقہ بیان نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تفصیل کو بیان کرتا تو پھر یہ قرآن جو ہے وہ 30 پاروں کا نہ ہوتا، بلکہ ممکن ہے 300 پاروں کا ہو جاتا۔ اس لیے اور پھر نبی کی افادیت کے، نبی جب موجود ہیں تو وہ بیان کرنے کے لیے ان کی سیرت کافی ہے، وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ تشابہ بلاغت اور کے اسلوب ہے، بہت ساری جگہ پہ قرآن نے جو ہے وہ تشبیہ، استعارہ، کنایہ، ان چیزوں سے استعمال کیا۔ یہ بلاغت کے اصول ہیں، کیونکہ کلام کے اندر چونکہ کلام فصیح و بلیغ ہے، وہاں پہ تشبیہ بھی موجود ہے، استعارہ بھی موجود ہے، اور یہ حسن ہے، خوبی ہے اس کلام کی، اور اس وجہ سے اس تشبیہ، استعارہ، کنایہ وغیرہ سے بعض جگہ پہ تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔
مثال جیسے پہلے بھی دی گئی ید اللہ فوق ایدیہم، اب ظاہری معنی اور حقیقی معنی میں فرق ہے، تشابہ موجود ہے۔ بعض جگہ حقائق کا بہت زیادہ بلند ہونا، پہلے بھی بیان کیا میں نے کہ کچھ حقائق انسانی عقل سے بہت ماورا ہیں، بہت بلند ہیں، مثال صفات خدا، قیامت کی حقیقت، اور تو عقل محدود ہے اور حقیقت غیر محدود ہے، جس کی وجہ سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور ایک سبب جو ہے امتحان الہی ہے، اللہ تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے، الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ ان متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی جان بوجھ کر آیات متشابہ رکھیں تاکہ پتہ چلے کہ کون مخلص ہے اور کون گمراہ ہے، فرق پتہ چلے۔ علمی تفاوت کی وجہ سے بھی تشابہ وجود میں آتا ہے، لوگوں کے درمیان علمی سطح فکری اور علمی اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ہر انسان کا علم ایک جیسا نہیں ہے۔ بس جو عالم کے لیے واضح، مثلا ایک چیز ایک عالم کے لیے جس نے جس کے تجربہ ہے، جس نے دینی علوم میں دسترس رکھتا ہے، ایک چیز اس کے لیے واضح ہے، لیکن ایک جو عام انسان ہے ممکن ہے اس کے لیے متشابہ ہو، لہذا قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ انسان کی مختلف سطحوں کی وجہ سے فرق ہے۔ مثلا ائمہ معصومین کی کوئی آیت بھی متشابہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ائمہ کے لیے تو کوئی بھی متشابہ نہیں ہے، یا ان سے پھر اسی طرح سے راسخون فی العلم کے درجے پہ ائمہ کے بعد جو افراد موجود ہیں یا ان کے خاص اصحاب تھے، ان کے لیے بھی کوئی آیت متشابہ نہیں تھی، ان کے لیے بات ہے۔ لیکن جو سطح نیچے آتی جاتی ہیں آیات متشابہ علمی سطح کے اعتبار سے تشابہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اب ایک اور چیز یہ کہ تفسیر اور تعویل، یہ البتہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ تفسیر اور تعویل کے معنی میں فرق ہے کہ آیت کے ظاہری معنی اور واضح کرنے کو تفسیر کہتے ہیں، الفاظ کے مطابق معنی بیان کرنا، لغت سیاق شان نزول پر مبنی اور عام لوگوں کے لیے قابل فہم، مثلا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب نماز کی تفصیل کو بیان کرنا یہ ایک تفسیر ہو جائے گی، اور اس کی نماز کی جزیات کہ نماز کس طرح سے پڑھی جائے، اور یہ تفسیر ہو جائے گی کہ سیرت اہل بیت، سیرت رسول خدا سے ثابت ہو جائے گی۔ تعویل یہ کہ اس کے معنی باطنی معنی کو بیان کرنا، حقیقی اور عمیق معنی تک پہنچنے کو تعویل کہتے ہیں۔ متشابہ یعنی جو محکمات ہیں ان میں تفسیر ہے، اور جو متشابہات ہیں ان میں تعویل ہے، اس کے ظاہر سے ہٹ کر اس کے حقیقی معنی کو بیان کیا جاتا ہے، وہ تعویل ہے، یعنی غیر معنی حقیقت تک رسائی، اور ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے۔ تعویل جو ہے وہ اللہ اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہے، اور ان کی روایات سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مثلا قدرت و خدا تعویل کا علم صرف اللہ اہل بیت کے پاس ہے، وما من آیت الا ولا، تو کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے مگر اس کے لیے ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باطنی جن آیات کے لیے باطن ہے اس میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے ظاہر سے پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں آیات متشابہ موجود ہیں، لیکن وہ آیات متشابہ کے ہونے کی حکمت ہے، کچھ تو تشابہ آٹومیٹکلی وجود میں آتا ہے، اور کچھ وہ عارضی ہے، اور لیکن متشابہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ قرآن کا زیادہ تر آیات جو ہیں وہ محکمات پر مشتمل ہیں، خاص طور پر ہمارے عمل سے متعلق جو آیات ہیں، مثلا اصول سے متعلق، یا فرض کیا جو فروعات دین سے متعلق جو موجود ہیں، یا احکام سے متعلق، فقہ سے متعلق آیات ہیں، وہ محکمات ہیں، اور لیکن بعض آیات متشابہ ہیں، اور وہ بھی تشابہ بعض میں عارضی ہے، وہ حل ہو جاتا ہے، جہاں پہ اصلی ہے وہاں پہ اہل بیت کی تفاسیر اور روایات کی طرف رجوع کر کے وہ حل ہو جاتا ہے قرائن اور شواہد کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا جن لوگوں نے آیات کو جو ہے وہ قرآن سے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے آیت متشابہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور آج ہمارے ممبروں پہ بھی ان آیات متشابہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اپنے جو ہے وہ ممبر کو چمکانے کے لیے اور واہ کی خاطر، اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا بہت سارے دیگر افراد بھی اپنے مطالب کو یا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، یا فرض کیا اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے وہ آیات متشابہ سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بیان کیا کہ ان کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، جو کہ آیات متشابہ کی طرف جاتے ہیں ابتغاء فتنہ ایجاد کرنے کے لیے۔ یہ کافی ہے، وقت کے دامن میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور اگر اس موضوع پہ سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔